یا نبی سلام. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله العالى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. اور برادر اعلی حضرت استاد زمن، ماہر علم و سخن حضور علامہ حسن علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. آپ تمامی احباب اہل سنت کو ماہ رجب المرجب کی آمد مبارک ہو. الحمدللہ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا اور اس مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا، جس مہینے کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالی کا مہینہ بتایا ہے. چنانچہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو وہ ماہ رجب جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے. اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے ہر ایمان والے کو مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی، اور اسی ماہ رجب کی 6 تاریخ کو عرس خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول سلطان الہند
ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا 810واں سالانہ عرس مقدس منایا جائے گا۔ 8 فروری بروز منگل خواجہ صاحب کی چھٹی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو وہاں ہوگا وہ بھی مالا مال کیا جائے گا، اور جو جہاں ہوگا اور جہاں سے غریب نواز کو یاد کرے گا وہ وہاں مالا مال کر دیا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے، ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہم غریب نواز کا عرس کرنے والے، میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ 810واں سالانہ یہ عرس ہونے جا رہا ہے۔ 810 تو پتا چلا غریب نواز کا عرس کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ حضرات، وہ تمام فرقہ پرست یا باطل طاقتیں جو روکنے جا رہی ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ 810 سالہ تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقع بتا دو کہ غریب نواز کا عرس نہیں منایا گیا، غریب نواز کا عرس نہیں ہوا۔ تاریخ چھان لو، تمہیں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی سال غریب نواز کا عرس روکا گیا ہو۔ حضرات محترم، لوگ تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا تو غریب نواز کا عرس مکمل ہو گیا، پھر لاک ڈاؤن شروع ہوا، اور جب ہندوستان کو ان لاک کیا گیا پھر غریب نواز کا عرس آ گیا، اور اب پھر جب تیسری لہر کے نام پر جب لاک ڈاؤن کی تیاریاں چل رہی تھی، پھر غریب نواز نے ایسا انتظام کر دیا کہ غریب نواز نے چاہا کہ میرا عرس ہوگا، تو آج دنیا کی کوئی طاقت غریب نواز کے عرس کو روکنے کی ہمت و مجال نہیں رکھتی ہے۔ حضرات محترم، یہی بات سمجھنے کی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہی آتے ہیں جنہیں غریب نواز بلا لیتے ہیں، جن کو غریب نواز یاد فرما لیتے ہیں، تو پتا چلا کہ غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ کے عرس کو روک نہیں سکتی ہے، ان کو منع نہیں کر سکتی ہے،
نہ سن لو، کان کھول کر سن لو، نہ بھیجنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ روکنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرے غریب نواز جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں، غریب نواز جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہہ دیا ہے، ارادے روز بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو جنہیں بلایا ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اپنی قسمت پر ناز کریں، جائیں تو ادب و احترام کے ساتھ جائیں، اور نگاہ غریب نواز حاصل کرنے کی نیت سے جائیں، دکھاوا کرنے مت جائیں، ریاکاری کرنے مت جائیں، ڈھول تاشوں کا حصہ بننے مت جائیں، ہجڑوں کی طرح ناچنے کے لیے مت جائیں۔ جائیں تو غریب نواز کی محبت میں جائیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی جگہ کی سفر کا ارادہ کرتا ہے، اب جیسا کہ ہم نے حیدرآباد سے ارادہ کیا اجمیر شریف جانے کا، تو ہمارا ارادہ جیسے ہی اجمیر شریف جانے کا ہوا تو ہم نے دل میں نیت کر لی کہ ہمیں بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینا ہے، ہمیں بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینا ہے۔ بس ادھر آپ کا ارادہ ہوا، ادھر صاحب مزار یعنی حضور غریب نواز کو خبر ہو جاتی ہے، صاحب مزار کو خبر ہو جاتی ہے کہ میرا چاہنے والا مجھ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے دو فائدے۔ فائدہ نمبر ایک، راستے بھر اس کی حفاظت کی دعا کی جاتی ہے، راستے بھر اس کی حفاظت کی دعا کی جاتی ہے، اور کرنے والا کون؟ وہی اللہ کا ولی، وہی اللہ کا ولی۔ اور اگر اسی سفر میں آپ کی موت لکھی ہے تو موت تو نہیں ٹلے گی، موت کا وقت مقرر ہے، موت نہیں ٹلے گی۔ اگر اس سفر میں آپ کی موت لکھی ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، موت ٹلے گی نہیں، موت آئے گی۔ اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، جب آپ کو تدفین کر دیا جائے گا، تو وہی اللہ کا ولی جس سے ملاقات کی غرض سے آپ روانہ ہوئے تھے، وہ رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرے گا، مولا اسے بخش دے، یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا اسے بخش دے، یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ تو یہ فائدے ہیں اللہ والوں کے آستانوں پر جانے کے، تو ضرور جاؤ۔ غریب نواز نے بلایا ہے، بڑے قسمت والے ہیں وہ جنہیں غریب نواز نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، ضرور جاؤ، لیکن ڈھول تاشوں کا حصہ نہ بنو، تماشوں کا حصہ نہ بنو، ریاکاری نہ کرو، دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ وہاں غریبوں کو نوازا جاتا ہے، کیونکہ وہ بارگاہ غریب نواز ہے۔ وہاں امیر ہو کر مت جاؤ، کیونکہ وہ امیر نواز نہیں ہے، وہ غریب نواز ہے۔ غریب بن کر جاؤ، غریب بن کر جاؤ، اور جاؤ تو صرف دنیا مت مانگو،
صرف دنیا مت طلب کرو. وہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں. وہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. جیسی حاجت ہو، مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتے ہیں. خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا وہاں سے، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا وہاں سے. بس یہ ہے کہ آزمانے مت جاؤ، آزمانے مت جاؤ، بلکہ سچی محبت دل میں لے کر جاؤ. اسی لیے بزرگوں نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ عالموں کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر رکھو، کیونکہ ان کی نظر زبانوں پر، یعنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر ہوتی ہے، اور جہاں ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے اس کی گرفت کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس پر حکم صادر کرتے ہیں، اس پہ حکم شرع لگاتے ہیں. لیکن ولیوں کے لیے فرمایا گیا کہ جب ولیوں کے پاس جاؤ تو دلوں کو سنبھال کے جاؤ، کہ ان کی نگاہ دلوں پر ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولیوں کی نگاہ دلوں پر ہوا کرتی ہے. تو دل سنبھال کے رکھنا، کوئی دل میں کوئی ایسی بات نہ آنے دینا جو بے ادبی ہو، جو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کرنے والی ہو. لہذا اپنے دلوں کو سنبھالنا اور غریب بن کر جانا، امیر بن کر مت جانا. اور وہاں جا کر صرف دنیا نہیں مانگنا. لوگ دنیا مانگتے ہیں، صرف کاروبار اچھا ہو، قرضے نہ ہو، قرضے ہو تو وہ پھٹ جائیں، ادا ہو جائیں، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں. حضرات، لوگ یہی مانگتے. کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ کوئی نوجوان ہے تو مولا مجھے علم دین عطا فرما، علم نافع عطا فرما. مولا جس طرح غریب نواز نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، مجھے حافظ قرآن بنا، میری اولادوں کو حافظ قرآن بنا. حضور غریب نواز نے جس طرح اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، جس طرح پیر و مرشد کی محبت ان کے دل میں تھی، اے اللہ ہمارے پیر کی بھی محبت ہمارے دل میں ایسی ڈال. جس طرح غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پر من و عن عمل کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنا. انشاءاللہ یہ دعا کریں گے تو ضرور دعا قبول ہوگی، ضرور دعا قبول ہوگی. اور میں تو چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، وارث علوم اعلی حضرت، جانشین مفتی اعظم حضور علامہ اختر رضا خاں ازہری علیہ رحمہ کے مریدین ضرور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی سچی محبت عطا کر، اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. تو انشاءاللہ جب وہ یہ دعا وہاں پر مانگیں گے اور ان کی دعا غریب نواز کے آستانے میں قبول ہو جائے گی، تو اس کے اگلے دن سے حضور تاج الشریعہ کا ہر مرید فوٹو اور ویڈیو سے بچتا ہوا نظر آئے گا. حضور تاج الشریعہ کا ہر مرید فوٹو اور ویڈیو سے بچتا نظر آئے گا. زندگی میں آپ نے کبھی بھی فوٹو اور ویڈیو کی اجازت نہیں دی، نہ پسند کیا، نہ پسند کیا.
بلکہ چوری چھپے لینے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. تو غریب نواز کے آستانے میں صرف دنیا مت مانگنا، دین بھی مانگنا، دین کی بہاریں مانگنا، دین کی سلامتی مانگنا، اسلام کی بہاریں مانگنا، اسلام کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، خود کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی دعا مانگنا، خود کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی دعا مانگنا. اور سنو، جو لوگ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ پھول پیش کیے جائیں. کیا پیش کیے جائیں؟ صرف پھول پیش کیے جائیں، کیونکہ یہ بارہا سننے میں آیا ہے اور لوگوں نے پورے پروف کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہاں کے جو خادمین ہیں ان میں سے تو بہت سارے تفضیلی اور رافضی قسم کے ہو گئے. تو وہ لوگوں کی دکانیں جو چلتی ہیں وہاں پر، وہ لوگ چادریں 11,000، 21,000، 51,000، 1,00,000 روپئے، 1,11,000 اس طرح کی چادروں کی قیمت انہوں نے رکھ رکھی ہے. اور پھر وہ چادر لپٹ کر ٹوکری میں رکھ کے آپ کے سر پہ سجا دیں گے، آپ لے کے چلیں گے غریب نواز کی بارگاہ میں. وہ چادر چڑھانے کے بعد وہاں پر مختصر دعا مانگی جائے گی آپ کے حق میں، اور پھر وہاں سے جیسے ہی آپ روانہ ہوں گے وہ چادر بارگاہ سے نکال لی جائے گی، واپس اسی دکان پر پہنچ جائے گی جہاں سے آپ نے خریدا تھا. بلکہ ان کی دکان کے لڑکے وہاں پر تیار کھڑے رہتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کون سی دکان کا ہے اور یہاں اس کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے. لہذا اب جو یہ مہنگی چادر چڑھی ہے، اب یہ چادر اس کے باہر نکلتے ہی واپس نکال لی جائے گی اور اس لڑکے کو دے کر دکان پہ واپس بھیج دیا جائے گا. تو یہ سب دھندے ہوتے ہیں وہاں پر. لہذا غریب نواز کے نام پر خرچ کرنا ہے ضرور کرو، غریب نواز کے نام پر خرچ کرنا ہے ضرور کرو، لیکن ان کو دو جو حاجت مند ہیں، ان کو دو جو ضرورت مند ہے، ان کو دو جن کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا. مدرسہ ہے، غریب بچوں کے پڑھنے کی جگہ، سمجھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے صرف رمضان میں 1100 روپے زکات دیں گے، چرم قربانی کے موقع پر ایک چمڑا دے دیں گے تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ نہیں، ہر خاص اور عام موقع پر مدرسوں کو یاد رکھنا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اب یہ خاص موقع ہے عرس غریب نواز کا، تو پھر وہ پیسہ ان پیٹ بھرے خادموں کے جیب میں ڈالنے کے بجائے ضرورت مندوں کو دے کر دعا حاصل کیجیے اور غریب نواز کی نگاہ عنایت حاصل کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو صرف دنیا مت مانگنا وہاں جا کر، دین مانگنا، دین کی بہاریں مانگنا، دین کی سلامتی مانگنا، ایمان عقیدے کی حفاظت کی دعا کرنا. اور وہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں دعا ہوتی ہے تو رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے. اور یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب نے کہی. فرماتے ہیں صرف اجمیر مت کہو، اجمیر شریف کہو. کیا کہو؟ اجمیر شریف کہو، اس لیے کہ وہاں بارگاہ غریب نواز ہے، آستانہ
غریب نواز ہے، وہاں غریب نواز آرام فرما ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقامات مقبولات دعا، سبحان اللہ۔ مقامات مقبولات دعا میں سے ایک مقام ہے آستانہ غریب نواز، سبحان اللہ، جہاں اعلی حضرت بارہا جایا کرتے تھے، جب بھی موقع ملتا ضرور جاتے، یہاں تک کہ جب دوسرے حج سے فارغ ہو کر اعلی حضرت گجرات کے سمندری ساحلی علاقے میں جب اترے تو آپ نے گجرات کا دورہ فرمایا اور وہاں سے سیدھے آپ اجمیر شریف پہنچ گئے، گھر نہیں گئے، جبکہ دوران حج ہی طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی تھی، بخار ہو گیا تھا، اور یہ وہی بخار کا عالم ہے جس بخار کے عالم میں آپ نے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ وہاں تحریر فرمایا تھا۔ یہ اسی وقت کا واقعہ ہے۔ اعلی حضرت حج فرما کر جب گجرات پہنچے تو گجرات سے بریلی شریف نہیں گئے، بلکہ فرمایا کہ اب یہاں سے اجمیر شریف جائیں گے، بارگاہ غریب نواز میں حاضری دے کر پھر گھر جائیں گے۔ بڑے نرالے انداز ہوتے تھے اعلی حضرت کے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے۔ اکثر کیا کرتے تھے؟ چوکھٹ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ کے فقیروں کی طرح، سائلوں کی طرح، حاجت مندوں کی طرح، ضرورت مندوں کی طرح غریب نواز کی بارگاہ کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اعلی حضرت، اور کیا کہتے تھے؟ اے غریبوں کو نوازنے والی ذات غریب نواز، میں آپ کے در کا سائل، میں آپ کے در کا سائل، میں آپ کے در کا منگتا، حضور اپنے در کی خیرات عطا کیجئے۔ اور یہ کہتے تھے اعلی حضرت کہ سائل کو خیرات دروازے پر دی جاتی ہے، حضرات سائل کو خیرات دروازے پر دی جاتی ہے، حضور آپ کا سائل آپ کے در پہ کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ محبت غریب نواز سے اعلی حضرت کو، اور آج یہ تنگ نظر لوگ طبیعت پر عمل کرنے کی خاطر اعلی حضرت کے خلاف بولتے ہیں، بھونکتے ہیں، بولتے کیا بلکہ بھونکتے ہیں۔ اعلی حضرت کے خلاف مہم چلا رکھی ہے، اعلی حضرت کے سلام مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھنے پر پابندی لگا رکھی ہے، وہاں اعلی حضرت کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے۔ بہرحال تمہارے روکنے سے اعلی حضرت کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، بلکہ تمہاری اصلیت، تمہارا اصلی چہرہ، تمہارا رافضی پن ظاہر ہو رہا ہے، تمہارا تفضیلی پن، رافضی پن یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ تم اعلی حضرت کے سلام و کلام پر پابندی لگا کر کے تم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو۔ سنو سنو، تمہارے پابندی عائد کرنے سے اعلی حضرت کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ دنیا کہنے پر مجبور ہے وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو پھر دنیا یہ کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات بہرحال
عرس غریب نواز آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالی حضور غریب نواز کی تعلیمات، ان کے فرمودات و ارشادات پر ہمیں کلی طور پر من و عن عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت اتنا نہیں کہ مزید اس موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن کچھ اعلانات ہیں جو سماعت فرما لیں آپ. کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء محبوب گارڈن فنکشن ہال، ٹولی چوکی، 7 گنبد روڈ پر عظیم الشان پیمانے پر دارالعلوم ضیاء مصطفیٰ کا سالانہ دستار بندی کا پروگرام ہے اور جشن غریب نواز ہے. اور اس جلسے کی صدارت گلے گلزار سیادت، گلے گلزار قیادت، گلے گلزار قادریت آل نبی اولاد علی وارث جبہ مولائے کائنات میرے مرشد اجازت حضور گلزار ملت مدذلہ النورانی اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے. اور مہمان خصوصی بلبل باغ رضا شہنشاہ ترنم اسیر تاج الشریعہ بازوئے گلزار ملت اولاد امام جعفر صادق سید عبد الوسی صاحب قبلہ انشاءاللہ خصوصی طور پر اس پروگرام میں نعت و منقبہ سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے. یہ حقیر فقیر بھی انشاءاللہ حاضر خدمت رہے گا اور میرے علاوہ دیگر علماء اہل سنت بھی انشاءاللہ اس جلسے سے خطاب کی سعادت حاصل کریں گے. تو کل بعد نماز عشاء محبوب گارڈن، محبوب فنکشن ہال، ٹولی چوکی، 7 ٹم روڈ، اس میں یہ پروگرام منعقد ہے. اور انشاءاللہ تعالی مرکز اہل سنت پر بھی 12 فیبروری بروز ہفتہ عظیم الشان پیمانے پر سلطان الہند کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے. اس جلسے کی خصوصی مہمان شخصیت شہزادہ بدر ملت حضور جمال میاں صاحب صدیقی مدذلہ النورانی، ان کی آمد ہے. تو آپ حضرات 12 تاریخ بھی نوٹ فرما لیں. شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. شادی میں کھانا کھا کر کے آپ ضرور تشریف لائیں اگر دعوت میں گئے ہوں تو، اور اگر دعوت نہیں ہے اس دن تو پھر آپ انٹری فرما لیں اپنی ڈائریوں میں، اپنے نوٹس میں. 12 تاریخ فیبروری کی مرکز اہل سنت پر سلطان الہند کانفرنس میں ہمیں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. اور تمام حاضرین کے لیے لنگر غریب نواز کا بھی اہتمام رہے گا. تو آپ حضرات ہر طریقے سے اس میں شرکت فرمائیں. اور الحمدللہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو جاتے وقت دیکھیے، بارگاہ حضور شہباز دکن میں جو اوپر گنبد اعلی حضرت کا کام چل رہا تھا وہ الحمدللہ تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے. اب تک وہاں پر سینٹرنگ کا کام چل رہا تھا، اس کے بعد وہاں سیمنٹ کا کام ہو گیا ہے، اور الحمدللہ بہت جلد گنبد اعلی حضرت بن کر تیار ہو جائے گی. اور وضو خانے کا بھی کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کر کے الحمدللہ. تو یہ آپ حضرات کی دعاؤں اور آپ حضرات کی اعانتوں کا یہ اثر ہے کہ کام الحمدللہ تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کام کی شروعات ہے. تو انشاءاللہ 12 فیبروری مرکز اہل سنت پر
عظیم الشان پیمانے پر سلطان الہند کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے. اس میں آپ کو ضرور تشریف لانا ہے. لائیں گے انشاءاللہ. اور اس پیغام کو ابھی سے عام کریں, لوگوں کو شخصی طور پر دعوت بھی دیں, واٹس ایپ وغیرہ پر اسٹیٹس مینٹین کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو اور لوگ وقت سے پہلے انٹری کر لیں کہ ہمیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے جانا ہے, شریک ہونا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ادب کے ساتھ ہمیں حاضری دینے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا کر, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر, جو روزی روٹی سے جڑے ہیں ان کی روزی روٹی میں خوب ترقیاں برکتیں عطا کر, جو ہم میں بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. سرکار غریب نواز کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق من نور عرشی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.